صفحہ نمبر 28، پیج 28، قرآن کریم کا تدریجی نزول، معارف القرآن اس تفسیر کا نام ہے۔ اس کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان۔ تقی عثمانی کے جو والد ہیں یہ وہ ہیں مفتی اعظم پاکستان۔ ان کی لکھی ہوئی یہ تفسیر ہے، بہت بہترین تفسیر ہے، پوری دنیا میں جانی اور مانی جاتی ہے۔ یہ فاضل دیوبند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول پیچھے آ چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم دفعتاً اور یک بارگی نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا۔ بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیات بلکہ آیت کا کوئی ایک جز لے کر بھی تشریف لے آتے، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی تھیں۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقلاً نازل ہوا وہ غیر اول الضرری نساء سورت نساء میں ہے، جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے۔ دوسری طرف پوری سورت انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے، یعنی ایک دفعہ تو سورت نساء کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نازل ہوا، تو ایک دفعہ یہ پوری سورت نازل ہوئی۔ قرآن کریم کو یکبارگی نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ باری تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود ان الفاظ میں دیا: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ سورت الفرقان کی یہ آیتیں۔ اور کافروں نے کہا آپ پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اس طرح ہم نے قرآن کو تدریجاً اتارا ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو مطمئن کر دیں، اور ہم نے اس کو رفتہ رفتہ پڑھا ہے، اور وہ کوئی بات آپ کے پاس نہیں لائیں گے مگر ہم آپ کے پاس حق لائیں گے اور اس کی عمدہ تفسیر پیش کریں گے۔ امام رازی رحمۃ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، یہاں ان کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملفوظ رہی ہے۔ حضور اکرم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنا پڑتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا اور آپ کو تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی یہ تفسیر ہے، بہت بہترین ہے، دنیا میں جانی جاتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی کے والد ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان فاضل دیوبند تھے، بہت پڑھے لکھے انسان تھے، نیک تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔